اے خدا باپ ہمارے دلوں کو دھو کر پاک اور صاف کر، تیری برکت ہم سب پر، تیری ساری کلیسیا پر کثرت سے نازل ہو۔ بخش دے کہ ہم تیرا پاک کلام پڑھ کر بھول نہ جائیں، بلکہ زندگی کی تنگ راہوں میں کامیابی کے ساتھ قدم مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزوں، میں سب سے پہلے آپ کو عید سعود کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اب سب جانتے ہیں کہ 13 مئی کو اس سال عید سعود تھی، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 دن بعد عید سعود منائی جاتی ہے، اور بے شمار کلیسیاؤں میں جو عید سعود چونکہ جمعرات کو ویک ڈیز پر ہوتی ہے، لہٰذا جو اس کے بعد اتوار ہے، بے شمار جو کلیسیائیں ہیں ان میں اس اتوار کو عید سعود منائی جاتی ہے۔ اور آج وہ کہ عید سعود کے بعد کا اتوار ہے، لیکن آج عید سعود کی سیلیبریشن بھی اس میں شامل ہے۔ اور عید سعود جو ہماری کلیسیائی جو عیدیں ہیں ان میں ایک بہت اہم عید ہے، اور یہ جو ہمارے ایمان کا اقرار، ہمارا عقیدہ ہے، اس کے عین مطابق ہے۔ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں، نقایا کا عقیدہ پڑھتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح جو خدا کا ازلی کلام اور کلمہ ہے، جس کے وسیلہ سے کائنات تخلیق ہوئی اور اسی کے وسیلہ سے اس کی تجدید ہوئی، خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے مخلصی ہوئی، وہ اس کا جنم، اس کا تجسم ہمارے عقیدے میں شامل جو باتیں ہیں ان میں بنیادی باتوں میں شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، اس کا دفن ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا، اور پھر زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، یہ ہمارے اقرار اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اور عید سعود جو ہے وہ یہی ہے، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک شاگردوں کو، دوسرے ایماندار لوگوں کو وہ ملتے رہے، انہیں دکھائی دیے۔ اور یہ 40 جو ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے بائبل کے حوالے سے۔ میں کلام مقدس میں سے بے شمار مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال پیدائش کی کتاب کا 7واں باب اور 8واں باب۔ نوح کے طوفان سے آپ سب واقف ہیں، اس ساری کہانی سے۔ 40 دن تک بارش اور طوفان رہا، اور پیدائش کے 8ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد نوح نے کشتی کی کھڑکی کو کھولا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ خدا نے دنیا کو، جو کہ گناہ آلودہ دنیا تھی، اس طوفان کے وسیلہ سے اس نے اس کو پاک اور صاف کیا۔ 40 دن کے بعد نوح نے وہ کھڑکی کھولی۔ یہ ایک نئی شروعات، ایک نئی ہوا، ایک نئی فضا، ایک نیا منظر ہمارے سامنے۔ پھر بنی اسرائیل 40 سال تک، وہ 40 دن اور یہ 40 سال بیابان
میں وہ پھرتے رہے اس سے پہلے کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر داخل ہو۔ بے شمار غلطیاں کرتے رہے، خدا ان کی مختلف انداز میں ان کی تربیت کرتا رہا۔ 40 سال بیابانی تجربہ اور یہ تربیت، اس کے بعد وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات ان کا روزہ ہمارے سامنے ہے۔ بے شمار اور باتیں ہیں، اور یہ 40 کا لفظ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے رہے، ان کے درمیان آتے رہے، ان کے اس ڈر اور خوف کو جس میں وہ مبتلا تھے شاگرد، اس سے نکالنا، ان کو بحال کیا اس رفاقت میں جو رفاقت ٹوٹ چکی تھی۔ انہیں ایمان سے اعتقاد تک، ایمان سے بھروسے تک وہ خداوند یسوع مسیح کی تربیت کرتے رہے۔ اماؤس کے راہ پر پھر ان کے درمیان جب برکت دے کر روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ کون ہے۔ سلامتی کا پیغام شاگردوں تک خداوند بار بار پہنچاتے رہے۔ ہمارے سرپرست رسول مقدس توما، جو کہ ایمان کے حوالے سے اس بات کے لیے اس جستجو میں تھے کہ جب تک میں ان کے زخموں کو خداوند زندہ خداوند کے زخموں کو دیکھ نہ لوں، اپنی انگلی نہ ڈال لوں، یقین نہیں کروں گا۔ خداوند نے مقدس توما کو دعوت دی، آؤ یہ دیکھو وہ کفارہ جو صلیب پر دیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن اس کفارے اور نجات اور زندگی کو کا یقین اپنے شاگردوں کو انہوں نے دلایا، اپنے زخم ان کو دکھائے، اور پھر مقدس توما کا یہ اعلان، اقرار، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، عالمگیر کلیسیا اور کلیسیا پاکستان اور کلیسیا ہندوستان کی میراث اور اقرار اور عقیدہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک ان پر ظاہر ہوتے رہے، انہیں مضبوط کرتے رہے، اور آئندہ آنے والی زندگی اور گواہی کے لیے انہیں تیار کرتے رہے۔ یہ سیلیبریشن عام سیلیبریشن نہیں ہے، یہ سیلیبریشن خداوند کے اس سارے مقصد اور مشن کو پورا کرنے کی ہے جو اس نے اقانیم ثلاثہ کے دوسرے اقدوم خداوند یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، اس کی مشن کو تکمیل پہنچانے کے بعد یہ ہم سب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اعتقاد اور ایمان کلیسیا کا، خداوند یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، اس رشتے کی نشاندہی کرتا ہے کہ زندہ کے ساتھ آپ کا کس طرح کا رشتہ ہو سکتا ہے، زندہ کے ساتھ آپ کا کے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے۔ یہ کلیسیا کے لیے اس رسالت کی خوشخبری اور اس نجات اور مخلصی کو آگے بڑھانے کے لیے کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے 40 دن بعد،
شاگردوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خداوند جو صلیب پر جس نے اپنی جان دی، جسے دفن کیا گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ابدالآباد جیتا رہے گا، بادشاہی کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا فرمان اپنے شاگردوں کے لیے، خداوند اس پہاڑ پر شاگردوں کو لے گیا، بیتنیہ کے پاس اس پہاڑ پر، جہاں وہ آسمان پر اٹھایا گیا، ایک بادل، ایک بدلی جو اس بات کی غمازی کرتی ہے۔ بادل خدا کی حضوری کا اظہار ہے، وہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، لیکن بہت سارے وہاں بھی شک میں مبتلا تھے۔ خداوند نے شاگردوں کے سارے شک و شبہات ان 40 دنوں میں دور کر دیے۔ 40 دن ان کی ریسٹوریشن، ان کے ایمان کی مضبوطی، صرف ایمان نہیں بلکہ اعتقاد اور بھروسے کی تربیت تھی، اور یہ ایمانداروں کی میراث۔ میرے عزیزو، آج کا کلام مقدس کا جو حصہ پڑھا گیا ہے، یہ ارشاد اعظم خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تمام شاگردوں کے لیے، یہ رسالتی بیان بلاہٹ سب کے لیے۔ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں اس حکم، ان تمام احکامات کے بارے میں سکھاؤ، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر ان کو بپتسمہ دو، اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ انجیل مقدس کا یہ بیان، یہ 4 اور اس میں سب سے پہلی بات کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار خداوند کے پاس، وہ جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، ان 40 دنوں میں اپنے جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو اس بات کی تربیت اور تعلیم دی کہ کل اختیار خداوند کا ہے۔ اس کے اختیار کو پہچاننا، جاننا اور اپنی زندگی پر اسے لاگو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اس بادشاہت کو پھیلانے کے لیے جو دنیا کی بادشاہی نہیں، آسمان کی بادشاہ۔ بہت سارے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل میں اور باپ ایک ہیں، میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں، یہ اس تعلیم کے مطابق، کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق، ہمارا مسیحی ایمان اور اقرار اور اعلان اس کے مطابق اس کا آسمان پر اٹھایا جانا، اور پھر یہ بادشاہت کے پھیلاؤ کے لیے خداوند نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور آج کلیسیا اس منشور کو، ارشاد اعظم کو لے کر آگے چل رہی ہے، اور یہ فرض لازم ہے کلیسیا پر کہ وہ اس بادشاہت کو آگے بڑھائے۔ شاگرد بہت سارے موقعوں پر اس بات کے لیے تکرار اور استفسار کرتے تھے کہ شاید خدا کی بادشاہی دنیا کی ہے، یہ علاقائی بادشاہت ہے، لیکن خدا کی بادشاہی، وہ جو کائنات کا خدا، جس کا کل اختیار جس کے پاس ہے، اس کی بادشاہی محدود نہیں ہے بلکہ لا محدود ہے، اس کی وسعت جو ہے وہ تمام حدود و قیود سے کہیں آگے ہے۔
اور ابھی اس سال بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اس مضمون کو ان دنوں میں دیکھا ہے. Thy kingdom come, تیری بادشاہی آئے. اور یہ اس دعا کا حصہ ہے جو خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھائی. Thy kingdom come. ابھی ایک دن پہلے سینوڈ چرچ پاکستان کا اجلاس ہوا, اس کا بھی مضمون یہی تھا, Thy kingdom come. خداوند جو آسمانوں کے آسمان پر چڑھ گیا, اس مشن کو مکمل کر کے وہ خدا کے کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا, جس نے وعدے کے مطابق روح القدس کلیسیا اپنے شاگردوں پر نازل کیا. میرے عزیزوں, اس کی بادشاہت میری اور آپ کی زندگی سے شروع ہوتی ہے. ہم دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں, جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. Thy will be done as it is in heaven. Thy will be done on earth as it is in heaven. یہ خدا کی بادشاہی, یہ زندگیوں پر راج کرنے والا بادشاہ, وہ جو خداوندوں کا خدا ہے, میرے عزیزو, اس کا راج, اس کی بادشاہت ہمارے دلوں پر ہے, ہماری زندگیوں پر ہے, اور اس کی شروعات ہماری زندگی سے ہوتی ہے. اور یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے, موقع فراہم کرتی ہے, ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا یہ بادشاہی میری زندگی میں آ چکی ہے؟ ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں, یہ بادشاہی آ نہیں سکتی جب تک کہ اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری نہ ہو. ہم اپنی انسانی خواہشیں جو ہیں وہ تو ضرور رکھتے ہیں, لیکن خدا کی مرضی کو پورا نہیں ہونے دیتے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اعتقاد نہیں کرتے, بھروسہ نہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کلیسیا کے لیے. شاگرد وہ جو حکموں پر عمل کرتا ہے. میرے تمام احکام خداوند نے فرمایا سکھاؤ دنیا, all nations, تمام اقوام, ایک قوم, ایک فرقہ, ایک ڈینومینیشن نہیں بلکہ تمام لوگوں کو یہ سکھاؤ, انہیں شاگرد بناؤ. اگر ہم خود شاگرد نہیں ہوں گے تو پھر آگے شاگرد کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور خداوند کی شاگردیت میں آنا مشکل ہے, کیونکہ خداوند کے شاگرد جو ہیں ان کے لیے ان کی بلاہٹ میں یہ بات شامل ہے. خداوند نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو. آج زیور کے طور پر صلیب پہننا اچھی بات ہے, لیکن صلیب پہننا اور اٹھانا اس میں بڑا فرق ہے. خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہونا, جس نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, سچائی میں ہوں اور میں زندہ حقیقت ہوں. وہ جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا, وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا, عبدالآباد زندہ اور بادشاہی کرتا ہے. اس کی پیروی, اس بادشاہوں کے بادشاہ کی پیروی, خودی سے انکار, صلیب اٹھانا, اس کے پیچھے آنا. آج میرے عزیزوں, دنیا میں
جو چکا چوند کر دینے والی روشنیاں ہیں، اس میں انسان اپنی عزت اور اپنے وقار کو سامنے رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر جب شاگردیت کی بات ہم کرتے ہیں تمام معاشروں میں، لیکن خاص اپنے مشرقی ماحول میں یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کو بندہ کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے اس کے استاد کو بھی جاتا ہے کہ یہ کسی اچھے استاد کا تربیت یافتہ ہے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ڈسکریڈٹ جو ہے وہ استاد کو ہی جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی دنیا میں لوگ جو جس طرح کا نظام، وڈیرانہ نظام، سیلف رائچسنس اور اپنے وقار اور عزت کی جہاں بات کی جاتی ہے، خداوند نے تو کہا اپنی خودی سے انکار کر، جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، صلیب اٹھائے میرے پیچھے آئے۔ اور کلام مقدس میں بہت بڑا وعدہ ہے۔ لوگ دنیا کی عزت احترام میں پڑے رہتے ہیں، مصلحتوں اور منافقتوں کا شکار رہتے ہیں، اور یہی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ سچائی کی بات کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، انسانوں کے لیے مشکل، لیکن اسی سچائی میں میرے عزیزو مشکل تو ہے لیکن زندگی بھی اسی میں۔ انسانوں کی عزت ایک طرف، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جو میری خدمت کرے، یعنی جو خودی سے انکار کر کے صلیب اٹھا کر خداوند کی خدمت کرے، باپ اس کی عزت کرے گا۔ واٹ اے پرویلیج، کتنے بڑے استحقاق کی بات ہے۔ اب گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے رائٹ سائڈ پر بشپ عنایت صاحب کی وہ میموریل پلیک لگا ہوا ہے، اس پہ یہ آیت لکھی ہے۔ لیکن یہ تو کلام مقدس کی بات ہے۔ ہم دنیا کی عزت اور وقار کے پیچھے اس شاگردیت کو، اس ڈسائپلشپ کے بنیادی کوڈ کو پورا نہیں کر سکتے، بنیادی اصول کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اپنی انا اور وقار زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ لیکن جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں ان کی باپ عزت کرتا ہے۔ اور یہ میرے عزیزو شاگردوں، شاگردیت کی بات ہے، ڈسائپلشپ کی بات بہت ہوتی ہے، ہم دوسروں کو بہت سکھانا چاہتے ہیں، امتحان بھی لوگوں کا بہت لیتے ہیں، but where do we stand؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری پہچان اور شناخت کیا ہے؟ خداوند نے کہا کہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ لوگ ہمیں کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ یہ سوال آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی ہم اس ڈاؤٹ میں ہیں، آج بھی ہم کسی ایسے شک میں مبتلا ہیں، جبکہ خداوند جی اٹھا اور زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، جس کا اعلان ہے کہ کل اختیار اس کے پاس ہے، اور جس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاگردیت، خداوند کو فالو کرنا مشکل تو ضرور ہے، لیکن زندگی میرے عزیزو اسی میں ہے۔ آج کلیسیا کے لیے چیلنج یہی ہے، اسے معاشرے کا ضمیر بننا ہے، نہ کہ دنیا کے عدل بدل میں ایماندار اور کلیسیا اسی رنگا رنگی میں کھو جائے جو کہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس گلیمرس دنیا میں آنکھوں کو اندھا کر دینے والی گلیمرس روشنیاں جو ہیں وہ انسانوں کا ایمان اور اعتقاد چھین لیتی ہیں۔
जो जिंदा खुदावंद पर है, जिसका कुल इख्तियार है। जब वो छिन जाए, ईमान और इत्क़ाद खत्म हो जाए, तो फिर नाउमीदी, बर्बादी और तबाही हम देखते हैं। आज इस सेलिब्रेशन में, ईद सऊद की सेलिब्रेशन में, हमें अपने ईमान और इत्क़ाद का जायजा लेना है, अपनी शनाख्त पर गौर करना है। आज लोग हमें किस शनाख्त से जानते हैं, और ये शनाख्त दुनिया के लिए तसल्ली और खुशखबरी का बायस होती है। उसकी बादशाहत जो है, उसमें अमन और सलाम की बहाली और तरक्की है। हमारे अपने अपने मेयार हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद की बादशाहत, आसमान की बादशाहत, उसमें बहाली और खुशहाली, तरक्की और बका उसी में। और उसका वादा कि हमेशा तुम्हारे साथ। आज दुनिया में ईमान की खातिर कलीसिया पर कितने दुख आते हैं, और ख़ास तौर पर कलीसिया पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसे खुदावंद ने उसकी सलीब उसे दिखा दी है। और वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें खुदावंद उनकी सलीब दिखा दे। इन दुनिया की मुसीबतों और तकलीफ़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। खुदावंद ने शागिर्दों को उसी डर से बाहर निकाला, उन्हें तैयार किया आने वाले वक्तों के लिए, किस तरह से वो गवाही देंगे। लोग हमारी जिंदगियों से किस तरह से जानते हैं। गॉड वॉन्ट्स to make us a channel of His peace and love. हम कहाँ पर खड़े हैं? We have to see it. हमें देखने की ज़रूरत है। हमें इसी ईमान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस इकरार को और इस बड़ी उम्मीद को तजर्बा करने की ज़रूरत है। वो जिंदा है, और जिंदा के साथ हम हर रोज बातचीत करते हैं। वो हमसे हम कलाम होता है, रोना चाहता है, वो दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। हमारी अपनी अना और अपनी ख्वाहिशात का जो बड़े बड़े ताले अंदर से लगे हैं, वो इस सलामती के पैगाम को अमन और तंदुरुस्ती और बहाली के पैगाम में रुकावट डालते हैं। हमारी मसीही गवाही में ये रुकावट डालते हैं। हमें इस बात पर गौर करना है, कुल इख्तियार उसके पास है, और फिर दुनिया के आखिर तक वो हमारे साथ। उसने उस मिशन को मुकम्मल किया, और वादे के मुताबिक रूहुल कुद्स शागिर्दों को दिया। और आज कलीसिया के साथ रूहुल कुद्स इसी तरह से किसी एक डिनोमिनेशन क्या की इजारादारी नहीं है, ये तमाम ईमानदारों की मेराज और वरासत है। और इसी ईमान में हम कायम और कायम रहेंगे। और खुदावंद इस बात के लिए मुझे और आपको तौफीक दे कि मेरी और आपकी जिंदगी से उसका नाम जलाल पाए। इंसान अपने बड़ेपन के लिए, अपने जलाल के लिए काम करते हैं, लेकिन खुदा की बादशाहत को, उसकी मर्जी को अगर पूरा करना है, तो फिर खुदावंद का नाम जलाल पाएगा। क्योंकि और कोई नाम बख्शा नहीं गया, वही एक नाम है जो दुनिया की नजात और मखलसी के लिए काफी है। और कोई नाम नहीं है, यीशु नाम एक ही नाम है। और आज की दुनिया जिस अंधेपन का शिकार है,
جو بہری ہو چکی ہے، جو گنگی ہو چکی ہے، میرے عزیزو، اس کو بینائی اور اس کو سننے کی سماعت، اس کو بولنے کے لیے یہی نام قابل بنا سکتا ہے۔ اسی نام میں شفا اور زندگی ہے، اور یہ اختیار میرے اور آپ کے خداوند کا ہے۔ اس کا نام جلال پائے، اور یہی جلال دنیا میں اس کی بزرگی، بادشاہت کو پھیلانے کے لیے ہم سب کو استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔